بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری، قتادہ خرسانی، ضحاک اور ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بحیرہ طبریہ کے ساحل سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ خشکی اور سمندری مخلوق اسے وقتاً فوقتاً کھا رہی ہے۔ جب سمندر کا پانی ساحل پر آتا تو سمندری مچھلیاں اور دیگر مخلوق اسے کھاتی، اور جب پانی واپس چلا جاتا تو درندے اس میں سے کھاتے۔ جب درندے چلے جاتے تو پرندے اس مردہ گدھے پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب سا لگا، فوراً اپنے دونوں ہاتھوں اوپر اٹھا لیے اور فرمایا، یا اللہ، مجھے یقین ہے تو درندے، پرندے اور سمندری مخلوقات کے پیٹ سے اس گدھے کے اجزائے جسم کو جمع فرمائے گا اور دوبارہ اسے زندہ کرے گا، مگر آج مجھے اس کی کیفیت کا ذرا مشاہدہ کرا دے تاکہ مشاہدے سے مجھے احیاء موتی کا عین الیقین حاصل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے اپنے کارندوں کے ذریعے 2 آدمی کو گرفتار کر کے لایا۔ پھر ان میں سے ایک کو تو اس نے چھوڑ دیا اور ایک کو تو قتل کر دیا، اور کہا، دیکھ لیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، اور تم نے تو زندہ کو زندہ چھوڑا ہے، یہ مردے کو زندہ کرنا تو نہیں ہوا۔ نمرود نے کہا، کیا آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو اس طرح کسی کو زندہ کرتے دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب نہیں دیا، دیگر دلائل دینے لگے۔ اس کے بعد اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مشاہدہ بھی کرا دے تاکہ میں نمرود کو بتا سکوں کہ ہاں میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کی وہ دنیا میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائیں۔ اللہ نے اجازت دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ آپ علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت غیرت والے تھے، گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے۔ آپ علیہ السلام گھر واپس آئے تو اسرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو غیرت آئی، پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا، تم کون ہو؟ میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے گھس آئے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم نے درست کہا، میں یہ تو بتاؤ کون سے فرشتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا اور ملک الموت سے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہے؟ واقعی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کی درخواست پر مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے اللہ سے مشاہدہ کیفیت احیاء موتی کرانے کی درخواست کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے کیفیت دکھا دے کہ جس کے ساتھ تو مردوں کو زندہ کرے، اللہ نے کہا، کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، مگر یہ درخواست میں نے اس لیے کی تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ علیہ السلام 4 پرندے لیں اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، یعنی ان 4 پرندوں کو اس طرح پالیں کہ وہ آپ سے اتنا مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا اور اتنا مانوس کر لیا کہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب ان سب کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کر کے انہیں آپس میں ملا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کے بال اوپر الگ کر دیے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
اور ان کے خون پر گوشت اور ہڈیوں کو آپس میں مکس کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو، یعنی ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا کچھ حصہ رکھ دو۔ اس کے بعد انہیں بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے آواز دی تو ہر پہاڑ کے اوپر سے خون پر گوشت اور ہڈیاں آ کر آپس میں ملنے اور جڑنے لگی، اور 4 پرندے سابقہ شکل میں زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ، بدخ، مور اور مرغی کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائی تھیں اور ان کو باہم ملا دیا تھا، اور ارد گرد واقع 10 پہاڑ پر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان سب کی چونچوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھ لیا تھا اور باقی اجزاء پہاڑوں پر مکس کر کے رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد ان سب کو نام لے کر پکارا اور اپنے پاس کچھ دانے اور پانی رکھ لیا تھا، تو پہاڑوں پر رکھے گئے اجزاء اڑ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے اجسام بن گئے۔ اس کے بعد ہر جسم اپنی گردن اور سر کی طرف چلا اور مکمل پرندے بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس موجود پانی پیا، دانے چنے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہماری دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اسلامی معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔